اور آیات کونیہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی، تو دونوں آیات کو ماننا ضروری ہے۔ آیات شریعہ پہ آ کے بہت سا کانسیپٹ ہمارا پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اب دیکھیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ، اللہ کے نبی نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا کیا حدود ہیں، کن کن حد تک اور کن کن چیزوں کی اجازت ہے، مرد کے لیے بھی بتائی ہیں، عورت کے لیے بھی بتائے ہیں۔ تو جب آپ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ایک بری چیز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چیزیں جو آپ کی ہے ہی نہیں اور آپ ان کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو تب پھر آپ اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی بھی ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اپنے اس مشن میں کامیابی، وقتی طور پر دنیا میں ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہمیشہ سے منکرین اور انکار کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی رہا ہے، وہ زیادہ ہی رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، آخرت میں یہ کیسا سامنا کر سکیں گے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جو فیصلہ فرمائے گا، جو ایک غضبناک ہو کر قیامت کے لوگوں کے سامنے رونما ہوگا، تو کیسے سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو شعور دیا ہے، ہمیں حق اور باطل کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے۔ کل جیسے لاسٹ پہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بری ہوں، تم جو مرضی کرو، میں غلط کو غلط کہوں گا، اسی طرح ہمارے اندر بھی اس طرح سے انرجی ہونی چاہیے کہ کم از کم برائی کو روک نہیں سکتے تو اس کے بارے میں دل میں خیال تو آنا چاہیے کہ ایک چیز بری ہے، یہ اس طرح سے غلط کام کرنا اور قرآن کو لے کر اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا تو ان کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت میں ظالم انسان کون ہے؟ وہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ آیات شریعہ اور آیات کونیہ، جی آیات شریعہ شریعت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ورسز ہوتی ہیں، جو قرآن کی ورسز ہیں، حدیث ہے، جو بھی شریعت ہے وہ ساری کی ساری آیات شریعہ میں آ جاتی ہے۔ اور آیات کونیہ میں زمین، آسمان اور باقی اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، جو قدرتیں، اللہ کی تخلیقات ہیں، وہ ساری نشانی ہیں اللہ کی، تو وہ آیات کونیہ میں آ جاتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بعض اوقات لوگ اپنے دل کی اور سنی سنائی بات کو اللہ کے ریفرنس سے بتانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، اور جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو ایسا شخص دنیا کا ظالم ترین انسان ہے۔ پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو دوسروں کا حق کھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حق میں ظلم کرتا ہے یا بندوں کے حق میں ظلم کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، دوسروں کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے معبودوں کو بھی، ان شرک کرنے والوں کو بھی، لوگوں کی بات ماننے والوں کو بھی، گناہ کرنے والوں کو بھی، نیکیاں کرنے والوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کو پھر بہت انتظار کرنا پڑے گا، انتظار اتنا لمبا ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں جہنم میں ہی بھیج دے لیکن ہمارا حساب کتاب کر دے۔ اللہ کے انبیاء اللہ سے دعائیں مانگیں گے، پھر آخر میں اللہ کے رسول دعا کریں گے، تو پھر انتظار ختم ہوگا اور حساب کتاب شروع ہوگا۔
ثم نقول، ثم یہاں پہ کچھ عرصہ بعد، یعنی ثم جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوراً سے ہی ایسا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی ہم اکٹھا کریں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد ہم ان سے مخاطب ہوں گے، ان کو کہیں گے کہاں ہے تمہارے شریک جن کی باتیں مان کر تم نے یہ برے عمل کیے، جن کے پیچھے لگ کے تم یہ سارے کام کرتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جن کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم نے اللہ کی محبت اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ آج ان کو بلاؤ، اگر یہ تمہیں بچا سکتے ہیں، کیسے بچائیں گے وہ، کس طرح سے وہ تمہاری مدد کریں گے؟ الذین کنتم تزعمون، تم بڑا دعویٰ کرتے تھے نا، بڑا زوم تھا تمہیں ان پر، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا ایک یقین تھا، گمان تھا، آج کہاں ہے وہ؟ ایک طرح سے ان کو ایک رسوا کیا جائے گا یہ بات کہہ کر۔ پتہ ہے بعض اوقات ہم کسی انسان پر بڑا زوم کرتے ہیں، بڑا بڑا ہمیں یقین ہوتا ہے، اور انسان سب سے بڑی ذمہ داری کس کو دیتا ہے؟ جس پہ یقین ہو، جس کی صلاحیت پر، اور جس پر ویسے بھی اس کے اخلاص پر آپ کو یقین ہو، اور آپ اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دیتے ہیں، جب اسے نبھانے کا وقت آتا ہے تو وہ شخص غائب ہوتا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ امیجن کریں، جس پہ آپ نے یقین کیا، جس کے بھروسے پر آپ نے پوری پلاننگ کی، آج اس پلاننگ کو پریزنٹ کرنے کا وقت آیا ہے، آج آپ کے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے کا وقت آیا ہے، اور پریزنٹیشن دینے والا غائب ہے، اور آپ کی کیا کیفیت ہو؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پریزنٹر بھی نہیں ہے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ کس قدر بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بے بسی اتنی کہ انسان کو عزت کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت میں ہوگا، جن لوگوں پہ یقین کیا جاتا ہے، جن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، جن کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں بچائیں گے، یہ ہمارا ساتھ بنیں گے، جن کی بات پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے وہ دوست، تمہارے شریک جن پر تمہیں بڑا مان تھا، بڑا یقین تھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، ان کو اس وقت کچھ نہیں سوجے گی، پریشان ہو جائیں گے، کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا، اور پھر آخری فتنہ اور آخری عذر اور آخری آزمائش کیا کہیں گے؟ قسم اللہ کی ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا، ہم تو نہیں ایسا کرتے تھے۔ دراصل جھوٹ بولنے کی عادت وہاں پہ بھی ان کی نہیں جائے گی، یہاں پہ بھی جھوٹ بولتے رہے اور وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے۔ جن لوگوں نے ساری زندگی جھوٹ بولا ہو نا، تو ان کی موت بھی جھوٹ کے ساتھ آتی ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو اپنا جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک ایک بہت بڑا جھوٹ بھی ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ تو دنیا میں بھی جھوٹ گڑگڑ کے اپنا بچاؤ کرنے والے، لوگوں کے سامنے ایکسکیوزز پیش کر کے لوگوں کا منہ بند کروانے والے، لوگوں کی بولتی بند کروا کے خوش ہونے والے، یہی لوگ قیامت کے دن چاہیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی وہ سلوک کریں، لیکن کیا ایسا ہوگا؟ کیا ان کا یہ جھوٹ ان کے کام آئے گا؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہیں گے ہم نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن ان کا وہاں پہ یہ شرک کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو شاید کہیں نہ کہیں ان کو کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت میں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی، اپنی منزل اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ آپ کی نظر آخرت پہ ہو۔ جب بھی کوئی کام ہو تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں
تو آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے اور آپ کو بہت سے چیزوں سے پرہیز کرنے کا کہا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے. پھر آپ کو چونکہ ڈر ہوتا ہے کہ دوبارہ سے میری بیماری شروع نہ ہو جائے، اور آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون کہ کچھ لوگ اس قدر اس چیز میں اخلاص کے ساتھ اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے، کہ ڈاکٹر کی بات کا ان کو اتنا یقین ہوتا ہے. تو ہمیں بھی تو باتیں بتائی گئی ہیں نا، ہمیں بھی تو نقصان ہوگا. ہمیں کبھی کبھی آگ کے پاس کھڑے ہو کر فیل کیا کریں اس کی گرمائش کو، کہ 2 منٹ کیا 1 منٹ بھی برداشت نہیں ہوتی. کچھ سیکنڈز آپ روٹی بناتے وقت آپ کو اس کے اندر سے جو بھاپ نکلتی ہے وہی آپ کے ہاتھ کو پہنچ جائے تو آپ جلن سے بھلک اٹھتے ہیں. تو قیامت کے دن جو عذاب ہے وہ دنیا کے عذاب سے کتنے گنا زیادہ سخت ہے، بڑا ہے، نہ ختم ہونے والا. وہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. اس کا ہی فائدہ یہ ہے کہ ہم ان طرح کے تمام گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ہم سنسیئر ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اپنا نقصان نہیں کرتے اور فلاح ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. کل سے ابھی تک ہم صرف یہی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں، کامیابی اور ناکامی، اور ہمیں یہی ملا ہے کہ کامیابی دراصل یہ ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جانا. تو آخرت کی کامیابی کے لیے سنسیئر ہونا ہوگا اپنے ساتھ، اور جو سیکھ رہے ہیں اس کو صرف ایک سیکھنے کی حد تک نہیں بلکہ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. قرآن جو ہے آپ کے لیے تب ہی شفا بنتا ہے، قرآن آپ کے لیے نور تبھی بنتا ہے کیونکہ قرآن بھی تو ایک دوا ہے، شفا ہے. یہ ہماری میڈیسن ہے، اس کو کھائیں گے تو ہی ہمیں اثر ہوگا. اس کو روز دیکھ کر اس کی جو ڈبی ہے جس میں یہ رکھی ہوتی ہیں، اس کی ٹیبلٹس، اس کی باکس کو، اس کتاب کے کور کو صاف کرنے سے تو ہمیں آرام نہیں آئے گا، اور اس کے بارے میں اس کی خوبیاں جاننے سننے کے بعد بھی ہمیں آرام نہیں آئے گا. مثلاً آپ کے سامنے ایک دوا ہے یا کوئی ایک نئی پروڈکٹ ہے، نئی چیز ہے جو ایک آپ کو انرجی دیتی ہے، تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے، مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کی خوبیاں گنوائی جا رہی ہیں. کیا اس کی خوبیاں سننے دیکھنے سے، آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ایک پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے، کیا سننے سے اور اس پروڈکٹ کے بارے میں پڑھنے سے آپ کو شفا مل سکتی ہے؟ آپ کو ذائقہ آتا ہے، آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو فیلنگز آتی ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو پڑھنا اور سننا، سمجھیں کہ یہ جان رہے ہیں، یہ پہچان رہے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے، اس کی خوبیاں گنوائی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو یہ والا مرض ہوگا تو آپ نے اس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے، اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہوں گے تو آپ نے اس وقت اس کا ایسے استعمال کرنا ہے، اور اتنی اس کی کوانٹٹی لینی ہے اور اس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے. تو کیا بس سننے سے، جاننے سے ہمیں پتا ہے ہم بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے، ہمارے پاس بہت اچھی دوا ہے، یہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گی. ٹھیک ہے، اعتماد ہے، لیکن جب ہمیں استعمال کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بجائے اس کی طرف رجوع کرنے کے پھر بھی لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جا کر اپنے دکھوں کو شیئر کر کے اپنی تشہیر کرواتے ہیں، اپنا مذاق بنواتے ہیں، اور اپنی اس دوا کو استعمال نہیں کرتے جو اللہ نے بہت بڑی نعمت شفا بنا کر ہمارے لیے بھیجی. ہر مرض کی شفا ہے اس میں، وہ آپ کا جسمانی ہے، وہ آپ کا روحانی ہے، وہ آپ کا ذہنی مسئلہ ہے، ہر طرح سے اس میں شفا رکھ دی گئی ہے. لفظ شفا کو فیل تو کریں، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کے بارے میں سننے جاننے مانے کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں. تو قرآن کو ہم اس طرح سے استعمال نہیں کر رہے،
استعمال کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو عام ہم کانٹیکس میں لیتے، اس کو ویسے نہیں لے رہے جس مقصد کے لیے اتارا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں تدبر کرتے تم قرآن میں؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، سوچنا نہ، اس سے ہمارے لیے کیا دوا نکل رہی ہے اس کو یوز نہ کرنا، اسے امپلیمنٹ نہ کرنا، گویا کہ دلوں کی زندگی نہ ہونے کی علامت ہے۔ دل لاک ہو گئے، دلوں تک بات ہی نہیں جا رہی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سننے پڑھنے سے نہیں دل کھلتے، جب تک اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کیا جائے، جب تک اس کے بارے میں سوچ و بچار نہ کی جائے۔ وقتی طور پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ بڑے فریش ہو گئے ہیں قرآن کو سن کر پڑھ کر، اور بڑا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن ایمان میں کنسسٹنسی، استقامت تبھی آتی ہے جب آپ کا ایک رشتہ ہو، درمیان میں کوئی تعلق بنانے والا نہ ہو۔ آپ خود سوچیں، جب آپ کسی ایک انسان جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اور اس سے ملنا چاہتے ہیں، شروع میں کسی کے ذریعے اس تک جاتے ہیں، پھر آپ کا آہستہ سا دل کرتا ہے نہیں ایسے تو مجھے مزہ نہیں آ رہا، اور کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح سے میں سے کھل کے بات نہیں کر سکتا، اور وہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو میرے اس کے بارے میں ہیں، تو آپ اس سے خود ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ ملنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری ڈائریکٹ ملاقات ہونے لگی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ بھی ایک ڈائریکٹ رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ساتھ باتیں کی جائیں، اس کے ساتھ ملاقات کی جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے آج اللہ نے مجھے یہ آیت سنوائی، یہ میری زندگی کی کس کارنر کو، کس بے بسی کو اور کس ناکامی کو شو کر رہی ہے۔ ہم اس دنیا میں بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں جو بالکل بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن ہم اسے ثواب سمجھ کر یا پھر ویسے ہی کامیابی سمجھ کر کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا فائدہ نہیں۔ کون بتائے گا؟ کون روشنی بنے گا؟ قرآن ملٹی ٹاسکنگ ہمیں دیتا ہے، یعنی ملٹی ٹیلنٹڈ، اگر اس کو ایک نام دیا جائے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، یہ صرف شفا نہیں ہے، یہ نور بھی ہے، یہ روشنی بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے۔ تو نور کیا کرتا ہے؟ شفا تو ہمیں سکون پہنچائے گی نا، تو روشنی کیا کرے گی؟ رستوں کو روشن کر دے گی۔ لائٹ، آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک طریق گلی میں ہیں اور آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، آپ نے منزل تک پہنچنا ہے، تو آپ کو ایک روشنی چاہیے، تو روشنی ہے قرآن۔ کھولیں، اور اس کو کھولنے سے روشنی نہیں ملے گی، اس کو پڑھنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی، اس کو سننے سے بھی روشنی نہیں ملے گی، اس پر تدبر کرنے سے روشنی ملے گی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ انسان پڑھے ہی نہ، اجر ملتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، لیکن جو روشنی ہے، جو ہدایت ہے، جو دوا ہے، شفا ہے، جو آپ کے دل کا سکون ہے، جو آپ کی پرابلمس کا سولوشن ہے، وہ تو تبھی ملے گا جب آپ اس کو یوز کریں گے، اس پہ تدبر کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، اور اپنی زندگی کو اس میں تلاش کریں گے، اپنے آپ کو اس میں دیکھیں گے۔ یہ آئینہ تبھی بنے گا جب آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے۔ اس لیے صرف پڑھنے کی حد تک، سننے کی حد تک اپنا تعلق نہیں بنانا، یہ تعلق تو بہت سے لوگ بنائے ہوئے ہیں، ایسا تعلق تو بنانا بہت آسان ہے، ایسا تعلق بنانے کے لیے، ایسی ڈگری لینے کے لیے آپ کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تعلق کتنے سال تک رہے گا؟ کب تک آپ سنیں گے، پڑھیں گے؟ لیکن جو تدبر کا اور جو اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کو ایک اچھا مخلص دوست مل جاتا ہے، جو آپ کی ہر بات کو سمجھتا ہے، آپ کو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، تو کیا آپ کا دل کرے گا اسے دوستی توڑنے کو؟ بہت سے لوگ آپ کو، جب آپ کو اچھا دوست ملتا ہے نا، تو بہت سے لوگ حسد کرتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں، اور آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن آپ جو ہیں اس کی دوستی میں مزید بڑھتے جائیں گے۔ تدبر ایک ایسی چیز ہے، اور غور و فکر کرنا اور
اپنے مسائل کو قرآن سے ہی نکالنا اور خود نکالنے کی صلاحیت رکھنا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت راہ ہے۔ اس میں آپ کو ہیرے جوہرات ملیں گے، تھکن بالکل بھی نہیں ہوگی، اور قرآن ایک رنگین کتاب بن کر آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ جو کبھی کبھی بیزاری سے ہونے لگتی ہے نا، اس کو ایسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب کبھی قرآن سے تدبر کا رشتہ کمزور ہونے لگے تو پکا اس کا حل یہی ہے کہ دلوں کی زندگی کی ضرورت ہے۔ دل مردہ ہو چکے، تبھی سننے اور پڑھنے کے بعد اس سے ہم اپنی اصلاح کے پوائنٹس نہیں نکال پا رہے۔ یوں سمجھے، یعنی کچھ ایسے بھی ہے نا کہ سمجھ نہیں آتی تدبر کیا ہے قرآن کے ساتھ، ایسا یہ کیا رشتہ ہے۔ یہ کوئی بہت ٹف رشتہ نہیں ہے جس کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ آپ نے آج ایک آیت پڑھی، آپ سارا دن کام کرتے بھی اٹھتے بیٹھتے آپ کے مائنڈ میں وہ چل رہی ہے، اور جیسے جیسے آپ کام کرتے جا رہے ہیں آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اچھا اس کے اندر یہ بھی پوائنٹ ہے، اچھا یہ بات سنی ہے تو اس سے میرا یہ والا مسئلہ حل ہو رہا ہے، یہ میری اس بات کا جواب ہے۔ ہم اللہ سے کوشچنس کرتے ہیں، اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو، اس پرچی کو، اس خط کو کھول کر دیکھتے نہیں ہیں اس کے اندر جواب ہے۔ اس لیے ہر خط کو کھولیں گے تو اندر ہمارا جواب ہوگا، اور جواب ہمیں نظر آئے گا تدبر کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس کو شیئر بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس سے امپریس ہو، اور جب جب آپ قرآن سے امپریس ہوں گے تب تک آپ کا رشتہ اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ کسی بھی چیز کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہو نا تو اس کی کوالٹیز، اس کی اداؤں سے آپ بڑا امپریس ہوتے ہیں، تو جب آپ کو اس کی ایک نئی خوبی کا پتہ چلتا ہے تو آپ اور زیادہ اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی جب جب امپریس ہوں گے تدبر ہی امپریس کرے گا، اور امپریس ہونے کے بعد اس کو دنیا میں بھی ہمیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس روشنی کی طرف آئیں۔ اس روشنی کا حق یہ ہے، اس کی فیس کیا ہے؟ قرآن سے روشنی لینی ہے، قرآن دعا ہے، شفا لینی ہے، رحمت ہے، ہر چیز فری مل رہی ہے، تو اس کا معاوضہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اس کا معاوضہ یہ ہے کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچائی جائے۔ جب آپ ایک چیز بھی سیکھتے ہیں تو آپ کو، کیونکہ امت مسلمہ ہے اور آپ کو درمیانی امت، سب سے افضل امت بھی کہا گیا اس وجہ سے، تو آپ کا فرض ہے کہ جو چیز آپ پر اللہ تعالیٰ نے واضح کی، اللہ کا انعام ہوتا ہے نا، کسی کو سمجھ آ جائے، اس کو لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو دھو ڈالے، اور قرآن کی محبت کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ کے پارے کے لاسٹ پر دعائیں ہیں بہت خوبصورت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے سینوں میں، ہمارے دل کے اندر قرآن کو بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور ہمارے غم میں روشنی اور ہمارے پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔